الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد سے متعلق جتنے سوال و جواب ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 20 تک کے سوال و جواب کمپلیٹ کیے تھے۔ آج انشاءاللہ یہاں سوال نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے اور کوشش کریں گے آج اس سوال و جواب کے سبق کو پورا کریں۔ سوال نمبر 21 ہے، اگر کلکلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کلکلہ حروف 5 ہوتے ہیں، حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف تو با جیم دال۔ اب یہاں سوال ہے کہ اگر وہ مشدد ہوں یعنی ان کے اوپر تشدید ہو، ڈبلو سائن جو ہوتا ہے، انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جواب ہے، جب کلکلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی تھوڑا جما کر پڑھنا ہے، رک کر، جیسے ابا، اقا، اجا، تشدید آ رہی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا جما کے پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 22، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جواب ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ سے مراد ہے حمزہ کے اوپر چھوٹی سی دال آ جائے۔ اب یہ دال کسی بھی حرف پر آئے وہ ساکن ہو جاتا ہے، حمزہ پر آ رہی ہے تو حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 23، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اب ان چاروں کی الگ الگ ڈیفینیشن آئے گی، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب کی۔ سوال نمبر 24 ہے، اظہار، اظہار کا قاعدہ سنائیے۔ جواب، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور سوال نمبر 25، حروف حلقی کتنے اور کون کون سے؟ جواب، حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے وہاں اظہار ہوگا اور اس میں غنہ نہیں کرنا، یعنی کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، اس میں نارمل پڑھیں گے۔ سوال نمبر 26، اخفا کا قاعدہ سنیں۔ جواب، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 27، حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، دود، تو، زو، فا، قاف اینڈ کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوگا اور اخفا میں غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی آواز ناک میں جاتی ہے۔ فمن، اس طرح کی آواز آئے گی تو اخفا ہوگا۔ سوال نمبر 28، تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، 3 دندان، یہ جو شکل بنی ہوئی ہے 3، یعنی ڈبلو جو اسمال چھوٹا سا ڈبلو ہے، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 29، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ جواب، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یعنی جب بھی آپ نون مشدد میم مشدد پڑھیں گے آپ کی آواز ناک میں جائے گی۔ سوال نمبر 30، غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی دیر تک غنہ کرنا ہے؟ جواب، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جب بھی آپ غنہ کریں گے آپ کی آواز ناک میں جائے گی۔ سوال نمبر 31، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ سوال نمبر 32، ادغام کا قاعدہ سنیں۔ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں غنہ کے بغیر، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ۔ اب یہ ادغام جو ہے وہ نون ساکنہ تنوین کا ہی قاعدہ ہے، جو ہم نے پہلے 2 پڑھ لیے، اظہار و اخفا، اب یہ تیسرا آیا ہے ادغام، اب اس کے بعد آئے گا چوتھا۔ سوال نمبر 33، حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب ان کو آپ ملا کے لکھیں گے نا تو یہ یرملون ہی ہوگا، اور ان میں را لام میں غنہ نہیں کرنا اپنے، باقی 4 یا، میم، واو، نون اس میں غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 34، اقلاب کا قاعدہ سنیں۔ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اقلاب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی یہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا وہاں چھوٹی سی میم آپ کو لیٹر کے اوپر بنی ہوئی نظر آئے گی۔ اب جے کہ آپ نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اس کے بعد لازمی ہے کہ میم آئے گی چھوٹی سی بنی ہوئی،
جب بھی چھوٹی سی میم آپ کو نظر آئے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلاب کا قاعدہ ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 35، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفا شفوی، اظہار شفوی۔ سوال نمبر 36، ادغام شفوی کا قاعدہ سنیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، یعنی میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ رہی ہے تو وہاں ادغام شفوی ہے۔ سوال نمبر 37، اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، یعنی ایک ایک حرف ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی۔ سوال نمبر 38، اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، بہت آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو اخفاء شفوی، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی۔ ادغام اور اخفاء میں غنہ کرنا ہے، اظہار میں غنہ نہیں کرنا۔ سوال نمبر 39، تفخیم اور ترکیک کے کیا معنی؟ جواب، تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترکیک کے معنی حرف کو باریک پڑھنا، یعنی موٹا اور پتلا پڑھنا۔ سوال نمبر 40، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی لام سے پہلے دیکھنا ہے اپنے زبر یا پیش ہے اور یہ دونوں اوپر ہوتے ہیں تو لام موٹا ہوگا، اور اگر لام سے پہلے زیر ہو جو نیچے ہوتا ہے تو وہاں لام کو باریک پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 40 تک ہم نے آج کیا ہے، سوال نمبر 41 سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ کریم صحیح سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔